نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے انتہائی قابل احترام جناب برائے مقصود خان صاحب، سابق ایم ایل اے و سابق ممبر کشمیر کونسل، جناب ڈپٹی کمشنر سردار خالد صاحب، جناب پیرزادہ صاحب ڈی جی سیاحت، میرے محترم بھائی جناب راجہ اظہر صاحب ڈی جی انفارمیشن، انتہائی قابل احترام میرے عزیز غلام ربانی صاحب ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل ممبر، محترمہ بنش جلال صاحبہ اسسٹنٹ کمشنر سمانی، افسران صاحبان، میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی، یہاں پہ جتنے اس گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہیں ان سب کو میری طرف سے اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جناب راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کی طرف سے خصوصی سلام پہنچے. مجھے آج سمانی میں آ کے اور اس میلہ میں شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ جو آج اور پچھلے 2 دنوں میں یہاں پہ سما تھا، میں آج کل یہ جو چونکہ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو میں سمانی میں ہی موجود تھا اور میں نے ایک ایونٹ جو ہے اس کو دیکھا ہے. میں راجہ فاروق حیدر صاحب کا، جناب مشتاق مناز صاحب کا، فاروق سکندر صاحب کا اور دیگر وزراء کرام کا، ان کے تمام محکمہ جات کا، ان کے افسران کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میلے کو کامیاب بنانے میں اور اس ایکٹیویٹی کو کامیاب بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس کے لیے سارے محکمہ جات اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تحصیل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالخصوص مبارکباد کی مستحق ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ کا انعقاد مختصر وقت میں انہوں نے کیا ہے اور پھر وہ بھی ایل او سی کے بالکل قریب. اور اس کے لیے مشتاق مناز صاحب اور ان کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ افتہ و خیزاں دیر آئے درست آئے، ان کی نظر کرم اس علاقے کے اوپر بھی پڑ گئی اور ساؤتھ کے اندر بھی کوئٹہ کے بعد اتنا بڑا ایک ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یا آج پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے. اس میں جو ایونٹ بھی ہوئے جن کا خلاصہ محترمہ بنش جلال صاحبہ نے پیش کیا، پھر ڈی سی صاحب نے بات کی ہے اور اس کے علاوہ جناب ارشاد پیرزادہ صاحب نے بات کی ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر خان کی قیادت میں آزاد کشمیر کی حکومت نے جو اپنی ترجیحات طے کی تھی ان میں تحریک آزادی کشمیر تھی، آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی تھی، اور پھر آزاد کشمیر کے اندر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی اپنی جگہ اور پھر ٹورزم کے حوالے سے بھی، اور آزاد کشمیر کو ایک ایسا علاقہ جو اپنے وسائل خود پیدا کر سکے اس کے حوالے سے بھی پالیسی ترتیب دی تھی، جس کا منظر، جس کا آغاز یہ اتنا بڑا میلہ ہے 3 دن کا. اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا، کتنی محنت نہیں کی گئی، یہ بالکل خصوصی کرم رہا
ہماری حکومت پہ بات کر رہے تھے ارشاد پیرزادہ صاحب. میں خود ذاتی طور پہ ٹورسٹ ہوں اور میں دنیا گھوما ہوں. مجھے 30 سے زیادہ ممالک میں مزید ٹورسٹ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں کہ آئیں نیچر کو ایکسپلور کریں, ہیریٹیج دیکھیں, تاریخی ورثے دیکھیں. لیکن ہم اپنے خطے کے اندر وہ بات نہیں کر پا رہے تھے. اس میں جس طریقے سے راجہ عادل صاحب نے, یہاں پہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ڈی جی تو یہ بات میں میرے بھائی ہیں, یہ جس طریقے سے کوششیں کرتے رہے, کاوشیں کرتے رہے. ڈی سی صاحب نے بات کی ہر دفعہ. آپ گردوارہ علی بیگ سے لے کے ممبر سے لے کے باکسر لے کے بڑوں تک, اور پھر بیچ میں جتنی باولیاں ہیں, جتنی سرائے ہیں, جتنے مندر ہیں, ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور پھر سب سے بڑھ کے بابا شادی شہید رحمت اللہ علیہ اور پیر پہاڑ بادشاہ رحمت اللہ علیہ, ان کے مزارات. اور دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے, انڈیا کے اندر ٹورزم ہے, اور اس کے علاوہ باقی ممالک میں ٹورزم ہے, وہ ریلیجس ٹورزم ہے. ہماری جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کو پہلے کسی حکومت نے ریکگنائز نہیں کیا. یہ ربانی سے میں نے بات کی, عزیزم ربانی سے, تو آپ کے جڑی چوترا میں بابا شادی شہید کی جو مزار ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک پارک بنا کے ہم دے رہے ہیں. وہ سکیم اللہ اللہ کر کے 2 سالوں کے اندر منظور ہوئی ہے, اور میں وزیر اعظم کا اس کے لیے بڑا شکر گزار ہوں کہ محکمہ زراعت جو ہے اس کا شعبہ جو باغات ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ پیپر میں میرے اپنے محکمے نے مختلف محکموں کے کام کیے جو میرے کرنے کے نہیں تھے. انفارمیشن کا جو پریس کلب ہم بنا کے دے رہے ہیں, یہاں پہ ابھی سمانی کی اتنی بڑی واٹر سپلائی جو ہے جس کی مالیت بہت زیادہ ہے, کروڑوں میں ہے, وہ بنا کے دے رہے ہیں. اس کی ابھی منظوری جو ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک آپ کی سڑک ہے جس کا یہاں پہ بہت احتجاج بھی ہوا کہ یہ چنڈالا سے لے کے جو ہے وہ آگے جو پیر گلی تک ہے اس کا, اور پھر جو کاسگومے کو جاتی ہے, ان کو ہم جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں. اور ان کو آئندہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1.5 سال کے عرصے کے اندر یہ ساری جو تقاریب جو منصوبے ہیں یہ مکمل ہوں گے. ساؤتھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, اور کس لیول پہ ہوتا ہے اس کا بھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن ساؤتھ میں پوٹینشل بہت ہے. ہمارے جو ایکسپیٹریاٹس ہیں پوری دنیا میں, میپر کے, کوٹلی کے, بھمبر کے, وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے ایکسچیکر میں, ٹیکس میں. اور پھر یہ خطہ جو ہے ٹورزم کے حوالے سے کتنا فرٹائل ہے, اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا. اس کا مجھے ہمیشہ گلا رہا ہے, اور مجھے نمائندوں سے بھی, جو منتخب نمائندے ہیں, ان سے بھی گلا رہا ہے کہ انہوں نے اس ضرورت کو بر وقت محسوس نہیں کیا. اور اب بھی یہ جو خطہ ہے پورے کا پورا, اس میں یہ خوبصورت سمانی کی وادی جو ہے, بنا کی جو وادی ہے, یہ جو ڈڈیال کی وادی ہے, یہ جو کوٹلی کی وادیاں ہیں, یہ جو چڑوئی کا علاقہ ہے, یہ جو برنالے کا علاقہ ہے, یہ علاقہ ٹورزم کے حوالے سے اور لوگوں کو تاریخ سمجھانے کے حوالے سے بہت اہم علاقہ ہے. اور وہ نوجوان جن کو تاریخ کے ساتھ دلچسپی ہے, جن کو اپنی روایات کے ساتھ دلچسپی ہے, جن کو اپنی شناخت کے ساتھ دلچسپی ہے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خطہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, اور اس کو خوبصورت بنانے میں ان کا کتنا کردار ہے, ان کی سیاسی پارٹیوں کا کتنا کردار ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن کا کتنا بڑا کردار ہے. آج آغاز ہوا ہے
اور یہ آغاز جس طرح میں نے پہلے کہا کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان کے وزیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہاں کی انتظامیہ نے جتنا کام کیا وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے اور بہت سارے ایونٹ محکمہ ٹورزم جو ہے وہ بنائے گا، اور یہ جو ہمارے ہاں ایک خاص ماحول ہے، یہ جو ایک گھٹن ہے، یہ جو ایک تلخی ہے، یہ جو ایک تعصب ہے، یہ جو ہمارے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بغض ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کے جو ایونٹ ہیں یہ بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں، یہ تعلقات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور آپ کو جو یہ کنٹریبیوشن ہے یہ ساری زندگی پے کرتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے، ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، ایک عزیز کی حیثیت سے، کہ اس معاملے میں حکومت کے ساتھ پورا تعاون کیجئے، ہمیں اپنی رائے سے نوازیے، ہمیں اپنی آراء پہنچائیے۔ آج کل میڈیا بہت سٹرونگ ہے، اس میڈیا کے ذریعے آپ کی بات دور تلک جا سکتی ہے۔ یہ خطہ سمانی کا یہاں کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ میں بوڑھے خان سے جو ہمارے بزرگ تھے، راجہ بوڑھے خان، ان سے شروع کروں تو ایک پوری ترتیب بنتی ہے، کاولیاں سے لے کے جو ہے وہ اوپر ہوڑا تک۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ڈوگرا استبداد کے خلاف لوگوں نے جہاد کیا، اس خطے کو آزاد کروایا۔ اب جب یہ منحوس لکیر جو LOC ہے اس کے اس طرف آپ رہتے ہیں تو سمانی کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ میں پاکستان کی مسلح افواج کا بڑا شکر گزار ہوں کہ UN ریزولوشن کے مطابق وہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں اور ہماری جانوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پہ اب امن ہے، لیکن ہمارا دشمن بڑا مکار ہے، عیار ہے، اس کے جو بین الاقوامی دوست ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ان سازشوں کو یکجہتی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، اور آپ لوگ سیسا پلاوی دیوار بن کے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی، کمی وسائل کی ہے، وہ وسائل آپ تک پہنچانے کی ذمہ دار آزاد کشمیر حکومت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اور ان کی ٹیم نے آزاد کشمیر کو مالی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے 13ویں ترمیم کے ذریعے بااختیار بنایا ہے، اور جب ہمیں اختیار ملا ہے تو اب اللہ کے فضل کرم سے اس کی وجہ سے جو لوگوں تک ڈیولپمنٹ پہنچنی چاہیے، ادارے پہنچنے چاہیے، کام ہونا چاہیے، وہ بھی اب جو ہے وہ پہنچنا شروع ہے۔ یہ آغاز ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے ان حقوق کی حفاظت کرے گی اور پاکستان کے ساتھ اور آزاد کشمیر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے گی۔ یہ کمیٹی ٹیم ہے، یہ بھیبر کے لوگ بھی ہیں، گجرات کے لوگ بھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ نے نیزہ بازی کے مقابلے 2 دن کیے، اس کے علاوہ بچوں نے یہاں پہ جو ٹیبلو پیش کیا اور انہوں نے شو ایک پیش کیا، مجھے اپنا بچپن یاد آتا گیا کہ ہم بچپن میں اسکولوں میں اسی طرح کے ایونٹ کیا کرتے تھے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے۔ مشتاق مناز صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اب زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے، ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سول ایڈمنسٹریشن اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جب اگلے سال یہ آپ میلہ کریں گے تو اس سے بہتر انداز میں آپ کر پائیں گے، اس سے بہت بہتر طریقے سے آپ کا یہ جو تجربہ ہے وہ اگلے جو ایونٹ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ اور میں اور میری حکومت اور راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت جو ہے یہ ساری کی ساری مل کے وادی سمانی کو اور یہاں کے ٹورزم کو، یہاں کی خوشحالی کو، یہاں کے اداروں کو مضبوط بنانے میں انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ یہاں پہ محترمہ
میرے جلال صاحبہ نے بات کی تھی کہ سارے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یہاں پہ آئے اور اس یکجہتی کا مظاہرہ کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کے اس جو ایونٹ ہے، اس کی کوشش ہے، کاوش ہے، اس کو جو ہے وہ اکنالج کیا ہے. اور ہمارے درمیان سیاسی معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے وسائل نوجوانوں کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مسلسل گرمیاں جو ہے ان کو آگے بڑھا سکیں. میں پہلے آ جاتا، لیکن چونکہ میرا ظفر آباد میں کام تھا اور اسی طرح باقی جس طرح باقی انہوں نے ترتیب دیا ہوا تھا سسٹم، اس کے حوالے سے مجھے آخر میں آنے کا موقع ملا ہے. یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. سوانی کے ساتھ میری اپنی ایک ذاتی نسبت ہے، میرے والد کی وجہ سے، والد مرحوم کی وجہ سے، اور یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، وہ بھی ایک نسبت ہے. انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے. میں جو یہاں پہ آرگنائزنگ ٹیم ہے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے جو یہاں پہ شو پیش کیا گیا، بچے جو آئے تھے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو باقی ہمارے لوگوں نے مختلف ٹیمز نے یہاں پہ کردار ادا کیا، ان کے لیے اپنی جانب سے 2 لاکھ روپے کے عطیے کا اعلان کرتا ہوں. اور یہ ایک ٹوکن ہے، یہ ریکگنیشن ہے، یہ پیار ہے، محبت ہے، میری جانب سے، کسی اور کی جانب سے نہیں ہے، حکومت کی جانب سے نہیں ہے، میری ذات کی جانب سے ہے. میں وہ یہ اظہار جو ہے وہ کرتا رہا ہوں، پہلے بھی، اب بھی کر رہا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ یہ تعلق واسطہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. عثمانی والوں کو یہ جشن جو ہے، یہ پہاڑی میلہ آپ اسے کہتے رہے، اچھی بات ہے، اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، لیکن بہار کی آمد ہے. اس بہار میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یاد رکھیے، ان کی مشکلات کو یاد رکھیے، ان کے اوپر جو ظلم و استبداد ہے اس کو یاد رکھیے، اور آپ نے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ کھڑا کر کے رکھیے. یہ جو مشکلات ہیں LOC کے اوپر، اس میں حکومت پاکستان نے 3 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے، اس کے لیے حکومت پاکستان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے پروگرام آئے ہیں، ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں. آزاد کشمیر کا ڈیولپمنٹ فنڈ انہوں نے برقرار رکھا ہے، اس کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہیں. لیکن یہ سب اس لیے ممکن ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک ذمہ دار حکومت موجود ہے، ایک جو ہے وہ کامل آدمی کے پاس حکومت موجود ہے، ایک ان کی اچھی ٹیم موجود ہے، اور اس کو کامیاب بنانے میں ہماری ایڈمنسٹریشن نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. میں انہی خیالات کے ساتھ تمام منتظمین کو اور جو جتنے لوگ پارٹیسپیٹ جنہوں نے کیا، مجھے بتایا گیا کہ نیزہ بازی کے مقابلے میں 120 سے زیادہ گھوڑے تھے. اسی طرح اور بہت سارے ایونٹ یہاں پہ ہوئے ہیں. ابھی میرے سامنے جو کبڈی کا ایونٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. موسم کی وجہ سے انہوں نے جتنی جلدی ہو سکی، مجھے بتا رہے تھے رمانی صاحب کہ یہ جو سامنے والا ایریا ہم نے وہاں پہ مارکیز لگائی ہوئی تھی، میں نے وہ سارے ویڈیوز دیکھے، وہ پوری تقاریر سنی ہے، وہ میں نے سارے کے سارے معاملات دیکھے ہیں کہ کیسے آپ نے ان کو کنڈکٹ کیا. اسی لیے میں مبارکباد دے رہا ہوں، ورنہ میں اتنی جلدی مبارکباد دینے والا آدمی. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ تو مظفر آباد سے چل کے یہاں پہ آیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ہمیں وصول ہوا ہے، اور کسی نے ریکگنائز کیا ہے کہ یہ خطہ بھی ہمارا خطہ ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دیر آئے درست آئے. دیر کر دی، بہت کر دی لوگوں نے، لیکن پھر بھی آپ لوگ اگر یکجا رہے، اکٹھے رہے، اور آپ نے حقوق کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوئے اور آپ کی ٹانگوں میں جان ہوئی، تو انشاءاللہ سب کچھ آپ کو ملے گا. وآخر دعوانا